الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ ناظرین، ایک اہم بات کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت میں الیکشن کا دورہ ہے، چاروں طرف افراتفری مچی ہوئی ہے۔ الیکشن سے متعلق بہت ساری ویڈیوز آپ کی خدمت میں آ چکی ہیں۔ اب اس وقت میں ایک ویڈیو ہے۔ قوم کے دانشور حضرات تو سبھی جانتے ہیں کہ قوم کا سرمایہ کہاں گیا، کدھر گیا اور کن لوگوں کے پاس گیا۔ وہ پرانے نام اور چہرے آپ کو یاد ہو گئے، للت مودی، نیرو مودی اور وجے مالیا، یہ سارے کے سارے افراد آپ کو یاد ہو گئے۔ اب ایک خلاصہ ہوا ہے ایک بندے کا، اور کمال کی بات یہ ہے کہ خلاصہ بھی یہاں پہ نہیں، لندن کی کورٹ میں ہوا ہے، اور وہ ہے نیرو مودی۔ مستقل اس نے یہ خلاصہ کیا ہے کورٹ میں کہ میں بھاگا نہیں ہوں، مجھے بھگایا گیا، جسے وہ نظم ہے نا ناظرین، میں آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں۔ تو ایسے ہی ہے کہ میں بھاگا نہیں ہوں، بھگایا گیا ہوں۔ اور یہ ہے مستقل قوم کا سرمایہ، قوم کا پیسہ کیسے عجیب انداز میں کس طرح گیا تھا، وہ تو آپ سب جانتے ہی ہیں۔ تو یہ ہے کمال کی بات کہ وہ خود اس بات کی اقرار کر رہا ہے کہ میں خود میں بھاگا ہوں، بھگوڑا نہیں ہوں، بلکہ مجھے بھگایا گیا ہے، اور میں نے اس بھگانے کی قیمت 456 کروڑ مستقل جو ہے نا، اس میں سے جو مخصوص لوگ ہیں ان کو گیا ہے، میں نے مل کر کے نہیں کھایا ہے۔ اور باقی کیا ہے یہ میں رپورٹ آپ کو دکھانی چاہتا ہوں، 1.5 یا 2 منٹ کی رپورٹ ہے، وہ آپ خود دیکھیے گا اور سمجھیے گا کہ یہ صرف ہندو اور مسلم کا ناٹک کر کے، ڈرامہ کر کے صرف سطح میں آنا مقصد ہے۔ ورنہ میرے اس وقت میں ایک مقولہ یاد آتا ہے سلطان ٹیپو رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ سلطان ٹیپو میسور شعر نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے شعر تھے وہ۔ انہوں نے راجہ راؤ ہولکر اور میر نظام عثمان ہوا کرتے تھے ایک وقت میں حیدرآباد کے اندر۔ تو اس وقت میں جب ان لوگوں نے انڈر گراؤنڈ سازش کی اور یہ لوگ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ انہوں نے مل کر کے سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ کو مستقل ہرانا چاہا، تو اس نے ایک لیٹر لکھا تھا، اور اس میں ایک لفظ تھا، وہ یہ تھا کہ انگریز نہ میرا دشمن ہے نہ تمہارا دوست ہے، بلکہ انگریز ہر اس بندے کا دشمن ہے جو اسے دلی تک جانے سے روکے ہوئے ہے۔ اور میرے خاندان تقریباً 16-17 سال سے انگریزوں کو دلی تک جانے سے روکا ہوا ہے۔ اگر یہ دیوار گر گئی، یعنی مطلب یہ تھا کہ اگر میں شہید ہو گیا تو پھر سے کوئی طاقت دلی تک جانے سے نہیں روک سکے گی۔ چنانچہ ناظرین ان لوگوں نے نہیں مانا، اور ہوا بھی یہی کہ بعد میں چل کر کے جب سلطان ٹیپو شہید ہوئے تو اس کے ناش پر کھڑے ہو کر کے لارڈ ہاس ایک آفیسر ہوا کرتے تھے برٹش گورنمنٹ کے فوج کے، انہوں نے اس کی ناش پر کھڑے ہو کر کے کہا تھا سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، آج سے کسی کا باپ ہمیں ہندوستان دلی تک جانے سے نہیں روک سکتا ہے۔ تو ناظرین یہاں بھی یہی ہے کہ مستقل یہ ہندو مسلم کا راگ الاپ کر کے اور یہ نفرتیں پھیلا کر کے مستقل نقصان ہم سبھی بھارتی اور ہندوستانیوں کو دے رہے ہیں۔ چنانچہ اگر 10 سالوں میں کسی مسلمان کو سلنڈر 1500 روپے کا، اور کسی ہمارے دوسرے بھائی کو، برادران وطن کو اگر 300 روپے کا سلنڈر ملتا تو بات سمجھ میں آتی کہ ملا سیدھا ہو رہا ہے۔ اگر دودھ ملا کو 200 روپے اور ہمارے غیر بھائی کو، ہمارے برادران وطن کو اگر مستقل 20 روپے لیٹر ملتا تو بات سمجھ میں آتی کہ ملا سیدھا ہو رہا ہے۔ اگر بسوں میں اور اسی طرح ٹرینوں میں اگر کرایہ ملا سے زیادہ لے جاتا مسلمان سے اور دوسرے بھائیوں سے کم لے جاتا تو بات سمجھ میں آتی کہ معاشی اعتبار سے مسلم کمزور کیا جا رہا ہے۔ ناظرین وہی 70 روپے والا دودھ ہم لے رہے ہیں، وہی پیٹرول جو 50-60 روپے 55 روپے ہوا کرتا تھا، وہی 102 یا 103 یا 96 روپے الگ الگ علاقوں کے اعتبار سے ہم لے رہے ہیں 98 روپے، اور وہی ہمارے بھائی لے رہے ہیں۔
उसके बावजूद भी हमारे भाइयों को ये लगता है कि कम से कम और कुछ नहीं है, तो कम से कम मुल्ला को तो सीधा किया जा रहा है। तो नाज़रीन, ये बहुत ही माजरत के साथ सिर्फ मेरा इरादा 2-3 मिनट लेने का था, लेकिन यह है कि हकीकत का ये आईना है कि फ़ायदा किसी को नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ ये है कि उल्लू बना करके अपना काम सीधा किया जा रहा है। ये मैं ख़ास तौर पे ये अल्फाज अपने उन भाइयों के लिए भी कहूँगा जो भी कहते हैं कम से कम मुल्ला तो सीधा हो रहा है, वो भी होश के नाखून लें कि सब गैस सबके लिए बराबर है, पेट्रोल सबके लिए बराबर है, दूध सबके लिए बराबर है, किराए सबके लिए बराबर है, बिजली के यूनिट सबके लिए बराबर है और तमाम महंगाई सबके लिए बराबर है। ऐसा नहीं है कि सब्जी वाला गाजर मुसलमान को 5 रुपए किलो दे रहा हो और मुसलमान को 50 रुपए किलो दे रहा हो और हमारे गैर भाई को गाजर 3 रुपए किलो मिल रही हो। ये सारा एक ड्रामा है। किस तरह हिंदुस्तानी की दौलत को मुस्तकिल बाहर भागा नहीं बल्कि भिजवाया गया, ये रिपोर्ट देखिएगा। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता आपका, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा और फिर सोच समझ करके फैसला कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नीरव मोदी का खुलासा, भाजपा में मचा हड़कंप। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब नीरव मोदी ने बम फोड़ ही दिया और इसके बाद ही बीजेपी में हड़कंप मच गया। संबित पात्रा को बीजेपी ने लंदन भेजा। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों इस मुद्दे से दूरी बना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ लंदन की कोर्ट में नीरव मोदी ने बयान दिया है कि मैं भागा नहीं बल्कि मुझे भगाया गया और इसमें 456 करोड़ कमीशन खाया बीजेपी के नेताओं ने और मैंने अकेले नहीं खाया बल्कि सबको हिस्सा दिया। नीरव मोदी ने कहा कि मैं अकेला क्यों, सब मिलकर चुकाएं। इस खुलासे के बाद से ही भक्तों की धड़कन बढ़ गई है। राहुल गांधी जी ने ठीक ही कहा था कि चौकीदार ही असली चोर है। भगवान का शुक्र है कि मामला लंदन कोर्ट में है तो सच्चाई सामने आ गई। अगर यही भारत की कोर्ट में होता तो अब तक याचिकाकर्ता जेल में होता, मोदी जी को क्लीन चिट मिल चुकी होती और जज साहिब रिटायर होकर राज्यसभा सदस्य बन चुके होते। लेकिन नीरव मोदी का ये खुलासा सनसनीखेज है कि 13,000 करोड़ में मेरी सिर्फ 32% हिस्सेदारी है, बाकी हिस्सेदारी बीजेपी नेताओं की है। इस पर कुछ सवाल तो आम जनता के मन में आने लाजमी है कि नीरव मोदी को जैसे ही गिरफ्तार किया गया तो संबित पात्रा को लंदन क्यों भेजा गया। नीरव के 3 पासपोर्ट 2014 के बाद कैसे बने। ये हाल तो तब है जब सिर्फ एक भगोड़े ने मुंह खोला है। ऐसे कम से कम 2 दर्जन मामले और हैं जिनमें भगोड़े भारत की आम जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा विदेश में लेकर भाग खड़े हुए और वो भी भाजपा की मदद से। इन मामलों में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत की इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां स्वतः संज्ञान लेंगी।